ایک عورت جنگل میں کیمپنگ کے دوران ایک گھر کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے۔ انہیں جنگل کی گہرائی میں ایک بہت بڑا مکان چھپا ہوا تھا۔ وہ حیران بھی تھی اور اسے غیر متوقع خوشی بھی ہوئی۔ وہ جلدی سے مدد مانگنے کے لیے دروازہ کھٹکھٹانے آگے بڑھی، لیکن کافی دیر انتظار کرنے کے باوجود اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ چنانچہ وہ گھوم کر پچھلے دروازے پر گئی۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا پیڈل گھمایا۔ اسے یقین نہ آیا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا، تاہم اس وقت وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ غیر ارادی عمل اس گھر میں برسوں سے چھپے راز کو فاش کر دے گا۔ یہ سوچ کر کہ اس کا زخمی والد ابھی بھی کیمپ میں ہے، وہ عورت تیزی سے فون کی طرف بڑھی تاکہ پولیس کو کال کر سکے، لیکن جب اس نے فون کان سے لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ نیچے والا حصہ مائکرو فون غائب ہے۔ وہ حیرانی میں فون رکھنے ہی والی تھی کہ اچانک اسے اوپر کی منزل سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ یہ احساس ہوتے ہی کہ اوپر کوئی ہو سکتا ہے، لورا تیزی سے دبے پاؤں اوپر کی منزل کی طرف بڑھنے لگی، لیکن جب وہ دوسری منزل پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ کونے میں ایک کمرہ ہے جسے مضبوطی سے تالا لگایا گیا ہے۔ وہ آہستہ سے نیچے جھکی اور سامنے والا کور پینل کھولا۔ لورا اندر موجود چھوٹے لڑکے کو دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ وہ گھبراہٹ میں فوراً وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن تبھی اسے باہر سے مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید گھر کا مالک واپس آ گیا ہے، لورا جلدی سے دروازے کے ساتھ چمٹ گئی اور دبے پاؤں دوسری منزل سے چھپنے کے لیے کوئی کونا ڈھونڈنے لگی۔ جب مالک کھانا بنانے میں مصروف تھا، دوسری منزل پر موجود لورا تیزی سے ایک دوسرے کمرے میں چھپ گئی، جبکہ اس بات سے بالکل بے خبر مالک ہاتھ میں روٹی لیے اوپر آ چکا تھا۔ اس نے مہارت سے دروازے کا تالا کھولا اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد لڑکے کو کھانا کھانے کو کہا، لیکن اسی وقت لڑکے نے بتایا کہ اس نے ابھی ایک عورت کو کمرے میں آتے دیکھا ہے۔ لڑکے کی بات نے بوڑھے کو فوراً چوکنا کر دیا۔ وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ پھر وہ آہستہ سے سیڑھیاں اترنے لگا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا وہ عورت ابھی بھی گھر کے اندر ہے یا نہیں۔ تاہم جب وہ اسے تلاش کر رہا تھا، لورا چپکے سے کمرے سے باہر نکل آئی اور ایک دوسرے کمرے میں جا چھپی۔ دراصل کمرے میں موجود وہ لڑکا ایک ایسے آلے میں جکڑا ہوا تھا جس سے نکلنا ناممکن تھا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی بوڑھے نے فون اٹھایا اور ایک ایمرجنسی نمبر ڈائل کیا۔ کال ختم ہونے کے بعد بوڑھا جلدی سے کمرے سے باہر نکلا تاکہ اس عورت کو ڈھونڈ سکے جو اس کے گھر میں بلا اجازت داخل ہوئی تھی۔ بوڑھے کو جاتا دیکھ کر لورا کو خطرے کا احساس ہوا، وہ بھی تیزی سے اپنے کیمپ کی طرف بھاگی۔ جلد ہی بوڑھے نے کیمپ میں موجود وین ڈھونڈ لی، لیکن جیسے ہی اس نے لڑکی سے پوچھا کیا اس نے کسی درمیانی عمر کی خاتون کو دیکھا ہے، لورا ایک لکڑی کا ڈنڈا اٹھا کر خاموشی سے بوڑھے کے پیچھے آئی اور ایک ہی وار میں اسے بے ہوش کر دیا۔ اپنی ماں کے اس غیر معمولی رویے کو دیکھ کر ایملی بری طرح خوفزدہ ہو گئی، لیکن صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی اپنی ماں کا ساتھ دیا اور دونوں نے مل کر بوڑھے کو باندھ دیا۔ اس کے بعد لورا نے بوڑھے کی شکاری بندوق اٹھائی اور اپنی بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہر قیمت پر بوڑھے پر نظر رکھے گی، جبکہ وہ خود اس کا ٹرک چوری کر کے لائے گی۔ پھر اس نے بوڑھے کی چابیاں لی اور تیزی سے جنگل کی طرف دوڑ پڑی، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کے جاتے ہی ایک حادثہ پیش آنے والا ہے۔ وہ عورت گھبراہٹ میں نیچے گر گئی جہاں وہ لڑکا قید تھا، لیکن اگلے ہی لمحے لڑکے نے اسے براہ راست مار کر بے ہوش کر دیا۔ لڑکے کے باپ نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن لڑکے نے اس کی انگلی کاٹ لی۔ اس طرح اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ننگے پاؤں بھاگتے دیکھا۔ لڑکے کے فرار ہونے پر اس کی ماں نے اس سب کا ذمہ دار اس عورت لورا کو ہی ٹھہرایا۔ جب لورا کی دوبارہ آنکھ کھلی تو لورا نے خود کو پایا کہ اسے رسیوں سے بری طرح جکڑ دیا گیا ہے۔ اس نے جلدی سے اس عورت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، لیکن وہ عورت اس بات پر کان دھرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس وقت ایملی ابھی تک اپنی ماں لورا کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ گاڑی چوری کر کے واپس آئے گی، لیکن اچانک وہاں سے فرار ہونے والے لڑکے نے بندھے ہوئے بوڑھے کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ بوڑھا مسلسل مدد کے لیے پکار رہا تھا تاکہ ایملی اسے بچا لے، لیکن بزدل ایملی نے بوڑھے کو ڈوبتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھنا گوارا کیا، مگر اس کی مدد کے لیے آگے نہ بڑھ سکی۔ وہ فوراً بھاگ کر وین کے اندر چھپ گئی اور دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ لڑکا اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ جلد ہی بوڑھے کو اس کے اپنے ہی بھتیجے نے قتل کر دیا تھا۔ تاہم وین میں چھپی ہوئی ایملی سمجھ رہی تھی کہ وہ خطرے سے بچ گئی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے لڑکے نے کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ایملی خوف کے مارے
टॉयलेट में जा छुपी, मगर जल्द ही लड़के का बाप इसे ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच गया, क्योंकि वो जानता था कि इसके बेटे का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसलिए वो रातों रात यहाँ आया था ताकि इसका बेटा किसी को नुकसान न पहुंचा दे। वो आदमी वैन के अंदर दाखिल हुआ और अपने बेटे को तलाश करने लगा, लेकिन खौफजदा एमिली ये जानते हुए भी लड़का यही छुपा हुआ है, बाहर मौजूद इस आदमी को बताने की हिम्मत न कर सकी। नतीजा ये निकला कि अगले ही लम्हे वो बेचारा आदमी अपने ही बेटे के हाथों बेरहमी से मारा गया। अगले दिन तक जब लड़के ने वादा किया कि वो एमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तब कहीं जाकर एमिली टॉयलेट से बाहर निकली और चौंके लड़के ने बताया था कि वो जानता है कि इसकी माँ कहाँ कैद है। इसलिए एमिली ने लड़के से मिन्नत की कि वो इसे इसकी माँ के पास ले जाए। ताहम इसी दौरान वो पागल औरत जब रात भर अपने शोहर का इंतजार करने के बाद जब वो ना लौटा तो किसी खतरे के डर से वो गाड़ी लेकर जंगल की गहराई में इसे ढूंढने निकल पड़ी। लेकिन इसे ये मालूम न था कि इसके जाते ही लौरा ने अपने हाथों की रस्सियां दांतों से काट डाली हैं। लौरा की कैद का ये दूसरा दिन था। खुद को बचाने के लिए इसने अलमारी से सारे कपड़े निकाले और बीच वाली लकड़ी को पकड़कर एक जोरदार धक्के से इसे बाहर निकाल लिया। फिर वो इस लकड़ी से दीवार पर दीवाना वार करने लगी। खुशकिस्मती से इस घर का ढांचा लकड़ी के तख्तों से बना हुआ था और थोड़ी ही देर में लौरा ने दीवार में एक बड़ा सुराख कर दिया। इसके बाद वो इस सुराख से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंच गई। सामने मेज पर रखी छुरी को देखकर इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फासला थोड़ा ज्यादा था। इसने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए मेज को अपनी तरफ खिसकाया और आखिरकार छुरी तक पहुंच गई। इसने जल्दी से अपनी बंदिश काटी और कमरे से बाहर भाग निकली, क्योंकि इस वक्त इसका जख्मी बाप और बेटी कैंप में इसकी वापसी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी दौरान इसे कैद करने वाली वो सनसनीखेज पागल औरत एक कदम आगे रहते हुए कैंप पर पहुंच चुकी थी। जमीन पर अपने शोहर की लाश देखकर वो तेजी से वैन के अंदर गई, जहां इसे इत्तेफाक से लौरा का नीम मुर्दा बाप मिल गया। अपने शोहर का बदला लेने के लिए इसने एक तौलिया उठाया और इस बूढ़े आदमी का दम घोंटकर इसे मार डाला। जब लौरा भागती हुई कैंप पहुंची तो ये देखकर दहल गई कि इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं था। इस वक्त वो पछतावे की आग में जल रही थी। सिर्फ बोरियत दूर करने के लिए वो अपने बाप को कैंपिंग पर लाई, लेकिन इसके नतीजे में इसके बाप की जान चली गई। ये सोचकर इसकी बेटी इसे ढूंढने गई होगी, लौरा एक बार फिर इस घर की तरफ भागी। ताहम इस वक्त एमिली लड़के के साथ इसी घर में पहुंच चुकी थी जहां इसकी माँ कैद थी। लेकिन जब वो ऊपर पहुंची तो इसने देखा कि माँ वहां मौजूद नहीं थी। इससे पहले कि वो सूरत हाल को समझ पाती, लौरा वापस वहां पहुंच गई। इसने जल्दी से दोनों बच्चों को कमरे से बाहर निकाला, मगर तब तक वो पागल औरत भी वहां वापस पहुंच चुकी थी। इसने गोली चलाई जो लौरा की टांग पर लगी। फिर इसने एमिली को बांध दिया और इसे भी बेरहमी से मारने की तैयारी करने लगी। लेकिन इसी लम्हे लौरा ने खामोशी से एक लकड़ी का डंडा उठाया। जब इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो रही थी, एमिली ने जल्दी से बेलचा उठाया और इस पागल औरत को मारकर बेहोश कर दिया। इसके बाद लौरा ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकलना चाहा, लेकिन वो पागल औरत होश में आ गई और इसने एमिली को मजबूती से पकड़ लिया। लौरा ने ये देखते ही गाड़ी का रुख बदला और पूरी ताकत से रिवर्स की, जिससे वो पागल औरत कुचल कर हलाक हो गई। जीने की शदीद ख्वाहिश के सहारे लौरा आखिरकार अपनी बेटी को बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गई और इस तरह फिल्म का इख्तिताम हुआ।